الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس کلام عظیم کو سمجھنے کے لیے اس محفل میں بٹھا دیا۔ اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے اور مجھے سب سے پہلے عمل کرنے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 114 سے ہمارا سٹارٹ ہے جی۔ آخری پاؤ ہے یہ 5ویں پارے کا۔ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ریگولر ہو جائیں۔ ہماری کلاس 30-35 اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ 35 اسٹوڈنٹ سے کل 12 اسٹوڈنٹس نے پیپر دیے ہیں جی۔ 12 اسٹوڈنٹس نے، ہم تو نہیں اپنے اسٹوڈنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں جو پیپر دیتے ہیں، پیپر میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے قرآن پاک کو ٹائم دیجیے اور جو اس کا پیپر ہو اس میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، کبھی اس سے الگ نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 114 لا خیر فی کثیر لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لا نہیں، خیرہ بھلائی، فی کثیر بہت سے، من نجواہم ان کے مشوروں میں، الا من امر سوائے اس کے کہ جو یہ حکم دے، اس بات کا حکم دے، بصدقۃ صدقے کا، او معروف یا بھلائی کا، او اصلاح یا صلح کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن یفعل ذلک اور جو ایسا کرے، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی چاہت میں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما فاپس سوف ان قریب، نؤتیہ ہم اجر دیں، ہم دیں گے، اجرا اجر، ہی اس کا، عظیم عظیمہ بہت بڑا، بہت زیادہ۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، الا من امر بصدقۃ سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا مشورہ دے، او معروف او اصلاح یا کسی بھلائی کا مشورہ دے، نیک کام کا مشورہ دے، یا لوگوں میں اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا جو حکم دے، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اور جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما پس ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے، اور جو کوئی یہ کام اللہ کے رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اس کو ان قریب عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ دو آدمی آپس میں جو سرگوشی کرتے ہیں اس کو عربی میں نجوا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ رات کو ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے جو اللہ کو پسند ہیں۔
پہلی بات تو کہہ دی کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے خلاف الٹ بات کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان الٹ باتوں میں، پوشیدہ مشوروں میں جو چھپ چھپا کے کرتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کے لیے خیر و برکت کا باعث نہیں ہے یہ مشورے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون سی چیزیں اور کون سے مشورے اور کون سی سرگوشیاں اللہ کو پسند ہیں، تو وہ فرما دیا گیا کہ اللہ کو پسند ہے کہ صدقہ خیرات کا حکم دیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، لوگوں میں صلح کرا دی جائے۔ صدقہ اور خیرات کرنا جسمانی نیکی ہے، نیکی کا حکم دینا روحانی نیکی ہے۔ ان دونوں نیکیوں سے جسمانی اور روحانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور لوگوں میں صلح کرانے سے ضرر اور نقصان دور ہو جاتا ہے، یعنی جو فتنہ فساد ہے اس کی بجائے انسان امن میں آ جاتا ہے اور سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی بات اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے منہ سے نیکی کرنے کا حکم دے، یا برائی سے روکے، یا اللہ کا ذکر کرے۔ تین چیزیں بیان کر دی گئیں جو ہم اپنے منہ سے لفظ نکالتے ہیں، جو بولتے ہیں، تین چیزیں ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ نمبر ایک کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے جملے نیکی کا حکم دے رہے ہوں، یا پھر دوسری صورت ہے ہمارے منہ سے نکلنے والے جملے برائی سے روک رہے ہوں، اور تیسری کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے جملے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و ثنا بیان کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس شخص سے اچھا کون ہے گفتگو میں اس شخص سے اچھا کون ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور وہ خود بھی اس پہ عمل کرنے والا۔ تو لہٰذا ہم صبح سے شام تک کتنی ہی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جن کا کوئی حاصل نہیں، ایسی باتیں جن کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک نکلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو ہم بول رہے ہیں اور جو نیت ہمارا دل کر رہا ہے وہ سب کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے دائرہ کار واضح کر دیا گیا ہے کہ بولنے میں کوشش کریں کہ یہ تین کام ہم سے ہوں، یا ہم نیکی کا حکم دیں، یا ہم برائی سے روکیں، یا اللہ کا ذکر کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کرتے ہیں جی۔ سورہ النساء آیت نمبر 115، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور میں جو یشاقق کی مخالفت کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ جو ظاہر ہو چکا، لہو اس کے لیے، ہدا ہدایت سے مراد قرآن پاک ہے، آیات ہیں، ویتبع اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل اس کے علاوہ راستے کی، مؤمنین نولی ہی ہم اسے وہاں پھیر دیں گے، سبیل المؤمنین مسلمانوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرے، نولی ہی ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولا جس طرف وہ پھرا،
ونسلہ اور ہم اسے وہاں پہنچا دیں اور ہم اسے پہنچا دیں گے جہنم میں وساعت مسیرہ جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی ہے اور مسلمانوں کی راہ سے الگ راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس، قتادہ اور ابن زید وغیرہ نے کہا ہے کہ جب قرآن مجید نے طعمہ بن ابیرک کی تکذیب کر دی اور اس کے ظلم کا بیان کیا تو اسے اپنی جان کا خطرہ اور رسوائی کا خوف محسوس ہوا۔ وہ بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ طعمہ مکہ پہنچ کر حجاج بن علات سلمی کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے طعمہ کو اچھی طرح سے ٹھہرایا۔ طعمہ کو پتہ چلا کہ حجاج کے گھر میں سونا ہے۔ اس نے رات کو اٹھ کر گھر کی دیوار میں سوراخ کیا۔ گھر والوں کو معلوم ہو گیا، انہوں نے اس کو موقع پر پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا، لیکن حجاج کو حیا آئی کیونکہ وہ اس کا مہمان تھا۔ پھر گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل کر بنو سلیم کے علاقے میں چلا گیا اور وہاں ان کے بت کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ تاجروں کے ساتھ نکل گیا اور وہاں اس نے کوئی چیز چرائی، انہوں نے اس کو سنسار کیا حتیٰ کہ قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوا اور وہاں اس نے کچھ مال چرایا اور پکڑا گیا، پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا کیونکہ اس نے چوری کی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کے ذریعے اس کی چوری کی خبر دے دی تو اس کو شرح صدر ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور تمام مسلمان جس دین پر ہیں وہ سچا دین ہے۔ اس کے باوجود اس نے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کی اور تمام مسلمانوں کے خلاف طریقے کو اختیار کیا اور اسلام کے کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس گمراہی میں پھرا ہے ہم اس کو اسی گمراہی میں پھیر دیں گے، یعنی اس کو اسی شرک اور بت پرستی میں رہنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب مشرکین کو قتل کرنے کے متعلق سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی تھی، خصوصاً مرتدین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن یہ درست نہیں کیونکہ اس آیت میں کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا، بلکہ طعمہ بن ابیرک اور ان جیسے لوگوں کو ان کے اختیار کردہ گمراہی میں رکھنے کی خبر دے دی گئی۔ ایک اور اس پر دلیل آ رہی ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کے طریقوں کو چھوڑنا حرام ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کے طریقے پر عمل کرنا واجب ہے۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم ہیں، صغیرہ ہوں گناہ یا کبیرہ ہوں، سہون ہوں یا عمدن ہوں یا حقیقتاً ہوں، کیونکہ گناہ کے خلاف کرنا واجب ہے اور اس آیت کی روح سے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف کرنا حرام ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنا واجب ہے۔ نیز اس آیت میں ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اس کی مخالفت کو حرام فرمایا گیا ہے، اور ہدایت یعنی اب ہم پر یہ راستہ، ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ ہدایت کا راستہ یہ قرآن مجید ہے، وہ راستہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ ہماری یہ سوچ کہ ادھر چلو جدھر سب چل رہے ہیں، یہ ایک غلط سوچ ہے۔ صحیح سوچ یہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، وہی صحیح سوچ ہے اور وہی صحیح راستہ ہے اور وہی ہدایت کا راستہ ہے۔
چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں اس راستے پر، اور آپ کو اور ہمیں اس جو ہدایت کا راستہ ہم پر کھل گیا ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ہمت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر قائم رہیں، اور اس سے دوسرے، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر نہ چلیں جو اسلام کے اور اللہ کے رسول کی راستے سے الگ راستہ ہے، یا مخالفت کا باعث ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک به، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جو اس کے ساتھ شرک کرے، ویغفر ما دون ذلک، اور اسے معاف کر دے گا جو اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس وہ بہک گیا دور کی گمراہی میں، وہ بہک گیا، بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس سے کم ہوگا، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اسی طرح کی آیت پہلے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں عموماً خوشخبری اور عموماً وعید کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آیات میں زرہ چوری کرنے والے منافق کے بارے میں آیت وعید نازل کی گئی تھی۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ شرک نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور راہ کو پسند کیا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، بت پرستی کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے چھوٹے کوئی گناہ ہوتے تو وہ معاف کر دیتا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 117 ہے جی، این یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ این یدعون، نہیں وہ پوچھتے، من دونہ، اس کے سوا، الا مگر، اناسن، مؤنث، کسی مؤنث کو، وَإِن یدعون، اور نہیں وہ پوچھتے، الا شیطانا مریدا، مگر صرف شیطان، سرکش شیطان۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا صرف کسی محض زنانی چیزوں ہی کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ فقط سرکش شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کو مؤنث فرمایا ہے، کیونکہ یہ خود اپنے بتوں کو مؤنث کہتے ہیں۔ ابو مالک نے کہا کہ لات، منات اور عزا یہ سب مؤنث ہیں۔ ابن زید نے کہا لات، عزا، سیاف اور نائلہ، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ مؤنث ہیں۔ اور ضحاک نے کہا کہ اس کی تفسیر میں کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ وہ اپنے بتوں کا نام مؤنث رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا صرف مؤنث کی، زنانی چیزوں کی یا عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ان بتوں کی عبادت کا حکم ان کو شیطان ہی دیتا ہے، اس لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اس کی اطاعت میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر بت میں ایک شیطان ہے، اور شیطان سے مراد ابلیس ہے، کیونکہ اس کے بعد میں آنے والی آیت میں شیطان کا تذکرہ ہے، اور ابلیس ہی کا قول ہے، اور مرید کا معنی ہے جو بہت ہی زیادہ نافرمان ہو۔ مریدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی بہت زیادہ نافرمانی کرنے والا
اور اطاعت سے مکمل خارج ہو جانے والا، اس کا معنی یہاں لیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر، وقال، اللہ کی لعنت ہے، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لعنہ اللہ، اسے اللہ نے لعنت کی، وقال، اور اس نے کہا، لأتخذن، میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک خاص مقرر حصہ جو ہے نا ان بندوں میں سے لے لوں گا، یعنی اپنے راستے پر ان کو چلا لوں گا اور وہ میرے کہنے کے پیچھے چلیں گے۔ آیت نمبر 119 ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور لَأُضِلَّنَّ، ضرور میں گمراہ کروں گا ہوں ان بندوں کو، یعنی اللہ کے بندوں جو ایمان لے آئیں، جو سیدھے راستے پر چلنے لگ جائیں، انسانوں کو، ولا امنین، اور میں ان کو ضرور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، ولا آمرن، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فلا یبتکن، وہ چیرا کریں گے، آذان الانعامی، جانوروں کے چپاؤں کے کان کاٹیں گے، چیریں گے، ولا آمرن، اور ضرور میں حکم دوں گا ہم ان کو، فلا یغیرن، ضرور وہ بدلیں گے، خلق تخلیق، تخلیق کو، خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، ومن یتخذ الشیطان، اور جو اپنا لے شیطان کو، ولین، دوست، اور جو بنا لے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینہ، بس اس نے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا۔ بڑی اہم آیت ہے جی، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، شیطان کہہ رہا ہے میں انہیں، یعنی ان انسانوں کو ضرور گمراہ کر دوں گا، اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا کریں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنا لے تو وہ واقعی کھلی گمراہی میں، وہ واقعی کھلے نقصان میں رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ہم آیت نمبر 119، 118 اور 119 پڑھی ہے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی، اور شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ جی آیت نمبر 118 کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ شیطان جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقدار معین کو اپنا لوں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں کو قبول کریں گے اور اس شیطان کی پیروی کریں گے۔ اس آیت سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے متعین کم لوگ ہوں گے، حالانکہ شیطان کے متعین جو تابع لوگ ہیں، پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے مخلص بندوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 83 ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کی پیروی کر لیتے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے شیطان سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 میں، اور شیطان نے کہا بھلا دیکھو تو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں اس آدم کی اولاد کو ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے انسانوں کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہیں۔ زیر تفسیر آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے پیروکار بعض ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لا تعداد فرشتے اللہ کے عباد المخلصین ہیں،
اور ان کے اعتبار سے شیطان کے جو تابع ہیں لوگ وہ باز ہی ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں ہم نے پڑھا کہ شیطان نے کہا اور مجھے قسم ہے ان کو گمراہ کرنے کی، مجھے قسم ہے کہ میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا کہ وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں گے، اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا تابع بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، ولی بنا لیا، تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے 4 دعووں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کر دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دے گا، اور دوسروں نے کہا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے گا، اور یہی صحیح معنی ہے۔ شیطان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ میں ضرور لوگوں کے دلوں میں جھوٹی آرزویں ڈالوں گا۔ اس کی تفسیر میں بھی 4 قول ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو ہوگی کہ نہ جنت ہو نہ دوزخ ہو، اور نہ حشر ہو نہ نشر ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں میں توبہ استغفار میں تاخیر کرنے، اس کو ٹالتے رہنے کا معاملہ کرتا رہے گا شیطان ان کے ساتھ، یعنی کوشش کرے گا کہ توفیق نہ ملے توبہ کرنے کی اور اس طرف دھیان ہی نہ جائے۔ یہ بھی حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں میں یہ آرزو ڈالے گا کہ آخرت میں ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، کہ جو کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اور تیرے سے زیادہ بندہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور آخرت میں اجر بھی تیرے لیے ہی ہے، سو یہاں پہ بھی موج مستی کر اور آخرت میں بھی تیرے لیے موج مستی ہے۔ یہ زجاج کا قول ہے۔ ہمارے زمانے میں بعض جاہل پیر اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے مقام وجاہت عطا کیا تو میں فلاں کو بخشوا لوں گا، اور جب میں معاشر میں اٹھوں گا تو شور مچ جائے گا، دیکھو فلاں شخص آ گیا ہے۔ ہم اس قسم کے اقوال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری تو آرزو یہ ہے کہ اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے دے، اور یہ